دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کے ہمارے مہمان ممتاز عالم دین، خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا حسن بنے۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ام المؤمنین کی شان اقدس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک میں اس خوبصورت کاوش پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ ہی کار خیر اور نیکی کمانے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں بالخصوص ابلاغ اور تبلیغ کی کوئی صورت بنا لینا سبحان اللہ، یہ کسی بڑے ثواب سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کاوش بہت ساری کاوشوں میں مل کر ایک بڑی کاوش کا خوبصورت حصہ بن سکتی ہے اور بن رہی ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے حصے کا چراغ جلاتا جائے سبحان اللہ تو میرے خیال سے معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب اور بے سکونیاں کافی حد تک دور کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر اپنے منہ پہ لحاف اور پردہ ڈال لینے والی قوم بنتے جا رہے ہیں، اللہ، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ۔ تم میں سے جو بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر زبان سے بھی برائی کو روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبقلبہ، تو کم از کم برائی کو دل سے برا جاننا بے شک یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا اگر موجودہ حالات اور موجودہ سینیریو اور بین الاقوامی معاملات کے تناظر میں اگر ہم کسی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو رب کائنات نے مجھ سمیت آپ سب کو زبان کی طاقت عطا فرما رکھی ہے تاکہ ہم معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کا تدارک اپنی خوبصورت زبان سے اچھے انداز اور دلیل کے ساتھ ان کا رد بھی کر سکیں اور ان کے راستے کا بند بھی باندھ سکیں۔ بہت لہذا بنیادی طور پر میری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کو اسٹوڈیو 11 کے جمال یار اور خوبصورت عنوان کو اس حوالے سے انتہائی لائق تحسین بھی سمجھتا ہوں اور ایک بار پھر مبارک کا یاد ہے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا، آج مجھے جس حوالے سے آپ نے یاد کیا ہے میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ جس ہستی پر کچھ کہنے کے لیے آپ نے مجھے آج مدعو کیا ہے وہ میں اگر یوں کہوں کہ بستی کائنات میں اگر سب سے زیادہ مقدر والی ہیں تو میری اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ امہات المومنین کے حوالے سے کچھ کہیں، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن کی مدح سرائی، جن کی تعریف اور جن کے اوصاف حمیدہ کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات کا ارشاد عالی شان ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ۔ نبی
مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ، اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، اپنی نفس اور اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کا حق ہماری جان پر ایز اے مسلم، ایز اے مومن بنتا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا یہ تو بنیادی چیز۔ اس کے بعد جو اس مضمون کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ 1400 سال پہلے مومنوں کی، مسلمانوں کی تعداد کی نوعیت کچھ اور تھی، اللہ، پھر صدی در صدی، زمانہ در زمانہ جو جو وقت گزرتا گیا تو مومنوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ واہ واہ، شاید میری کیلکولیشن میں تو یہ بات نہیں ہے، اور اگر کسی جدید ترین ذریعے کی کیلکولیشن میں یہ بات ہو تو وہ ضرور مجھے بھی مطلع کرے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ قیامت کی صبح تک کتنے مومن آئیں گے۔ اللہ اللہ، میں تو صرف اتنا ہی اندازہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، چونکہ خلاصتاً بات کو کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان معاشر میں ساری امتیں ایک میدان میں صف در صف جمع ہوں گی، سبحان اللہ، اور میدان معاشر میں کھڑے ہونے والے تمام امتوں کے افراد کی صفوں کی تعداد 120 ہوگی، 120 ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ صرف پیش کر رہا ہوں، میرے پاس پیٹ تعداد یا بالکل محدود گنتی کے فگر میرے پاس نہیں ہے کہ مومن قیامت تک کتنے ہوں گے، اللہ اللہ، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام امتوں کے افراد، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت کے آخری فرد تک جو تعداد وہاں صفوں کی ہوگی، ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ واہ واہ، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، اور ہمارے لسنر اور ویورز کے لیے بھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میری امت کی صفوں کی تعداد 80 ہوگی، اللہ اللہ، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی امتوں کی تعداد ٹوٹل 40 صفوں کی صورت میں ہوگی۔ اب میں یوں کہنا چاہوں گا، اس کو ایکسپلین یوں کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام دوسرے لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے انبیاء اور ان کی امتوں پر اگر گنتی اور تعدد کے لحاظ سے بھی کوئی فائق و فائق تر ہوگا تو وہ امت مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اتنے مومن، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب اس کا نبی، اور ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کا حقدار اس کا نبی، اللہ اللہ، اور ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی سنگت، معیت اور نسبت اختیار کرنے والی مقدس ترین ان خواتین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے نکاح کی صورت میں حضور سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ، کہا جا رہا ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو ماں کہنا ہے تو وہ کہنا صرف مومن نے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مومن کی پہلی ماں کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک دوسری جگہ، چونکہ آپ کے سوال کی نوعیت کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا نساء النبی، اے حضور علیہ السلام کے حرم میں آنے والیوں، نکاح میں آنے والیوں، حضور
کی ازواج بن جانے والی ہو. یا نساء النبی، سبحان اللہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. کائنات پر، زمین پر رینگنے والی عورتوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، آئی بھی ہیں، آ بھی رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہی. مال سے کوئی سروکار نہیں، کسی کے خاندان، کسی کی برادری، کسی کے تعلقات، کسی کے خاندان سے کوئی سروکار نہیں. میں ہر خاندان سے ہٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی کسی عورت کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کس برادری، کس خاندان یا کس قبیلے سے تھی. ان کو تو صرف اس شرف کا متحمل سمجھ کر، اس شرف کا اعزاز ان کے حصے میں سمجھ کر کہا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی. سبحان اللہ. نہیں دیکھا گیا کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی برادری کے افراد کی تعداد کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کے بھائیوں کی تعداد کیا ہے، اور ان کے باپ کا قد کاٹ کیا ہے. ہر نسبت کو پس پشت ڈال دیا گیا. جب بھی کوئی خاتون کملی والے کے نکاح میں آئی تو ہر نسبت اس کی ہیچ ہو گئی، اور یہ نسبت رب کائنات نے اس کی بلند سے بلند تر کر دی. سبحان اللہ. یا نساء النبی، کیا خوبصورت انداز تخاطب ہے میرے نبی رب کا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو یا نساء النبی کہہ کر، سبحان اللہ، اے نبی کی عورتوں. سبحان اللہ. اچھا، اگلی بات جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، قرآن ہے، اور اس میں اپنی رائے سے تو کوئی تفسیر کر نہیں سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر بالرائے کسی بھی کے ہاں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ تو مسئلہ اپنی جگہ مسلمہ ہے. لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج، اے کملی والے کی بیویوں، اے حضور کی نساء، لستن کاحد من النساء، بستی کائنات میں تمہارے جیسی عورت کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ تخلیقی اعتبار سے کوئی مختلف تھی؟ نہیں. تخلیقی اعتبار سے تو جس طرح ایک عام عورت کی پیدائش کا پروسیس، دنیا میں آنے کی بات اور پرپنے اور بڑھنے اور پرورش پانے کی بات تو سیم تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی تمام ازواج مطہرات، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کی 9 ازواج مطہرات باقاعدہ یاد تھی. سبحان اللہ. وہ کوئی بھی ہو، لیکن ان کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، ان کے ویٹ وزن معاشرتی کیا تھا، بلکہ ان کو یا نساء النبی کہہ کر لستن کاحد من النساء. سوال یہ ہے کہ وہ نہ تخلیقی اعتبار سے مختلف تھیں، نہ ان کی تربیت کسی مختلف انداز میں ہوئی. لیکن ایک بات میری سمجھ میں جو آ رہی ہے اور جو اساتذہ سے اکتساب فیض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ یہی ہے کہ وہ نسبت کون سی ایسی ہے جو ازواج کے متعلق اللہ کی زبان قدرت سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دھرتی پر ہے ہی کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں بھی اسی مکہ میں پیدا ہوئیں، انہی خاندانوں کی ہیں، اور اسی ماحول میں انہوں نے بھی پرورش پائی. تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو اس نے ان کو اتنا ممتاز کر دیا ہے؟ تو مجھے تو ایک ہی بات لگتی ہے کہ وہ اس ہستی کے ساتھ مل گئی ہیں جس کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگ جائے تو ہم اس کو مٹی نہیں کہتے، سبحان اللہ، بلکہ اسے خاک شفا کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور عرب کے عام معاشرے کا فرد اگر ان کے ساتھ مل جائے تو ہم اس کو عام بندہ نہیں کہتے، اس کو صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے گھر اور خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے تو ہم اس کو ایک عام خاندان کا فرد نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو ساری کائنات سے اشرف اور ممتاز خاندان کا فرد، اسے آل بیت مصطفیٰ اور آل بیت رسول کہا جاتا ہے. اس لیے یہ وہ نسبت ہے جس نے ازواج مطہرات کو اتنا ممتاز، اتنا اشرف، اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے کہ ان کا جسم نازنین حضور کے جسم نازنین کے ساتھ مس ہوتا گیا تو بستی کائنات میں ان کے ویٹ اور وزن کی ہمیں کوئی عورت میسر نہیں. سبحان اللہ. دوستان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، چاہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں،
چاہے وہ حفصہ بنت عمر ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی تمام ازواج مطہرات، ہمارا ان کے ساتھ ایمان کا اور عقیدے کا اور عقیدت کا ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ کوئی حضور کے نکاح میں آئی اور وہ ہماری ماں بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ مومن ہو اور وہ حضور کی ازواج کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بس حضور کی تمام ازواج ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک مومنوں کی مائیں ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں یقیناً وہ اپنی اتنی اولاد پر جو حضور کا کلمہ پڑھ کر ان کی اولاد بن رہی، سبحان اللہ، جو لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا پٹا گلے میں ڈال کر تمام ازواج مطہرات کی اولاد بن رہی ہے، یقیناً ان پر فخر کریں گے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھیں گے جو دنیا میں رہ کر انہیں اپنی ماں کہتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔